ہم نے بڑی مشکل سے عقیدہ توحید سیمینارز کر کر کے قوم میں ایک بیداری پیدا کی، لیکن وہ جب غازی صاحب کی تحریک چلی اور ہم ادھر متوجہ ہوئے، بالآخر وہ بیداری جو ہے وہ یالہ باری کی نظر ہو گئی۔ پھر ہم نے پھر نئے سرے سے جگر پگھلایا اور پھر جیلوں میں بھی بند ہوئے، ایف آئی آریں بھی کٹیں، زبان بندی، ضلع بندی، سارے اکاؤنٹ بند، شناختی کارڈ سیل، پاسپورٹ ختم، یورپ جانے پہ پابندی، مدینہ منورہ جانے پہ پابندی، یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر ہم نے نئے سرے سے قافلہ چلایا۔ لیکن اب پھر نظریاتی یالہ باری شروع ہو رہی ہے کہ جس کی بیس پر لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ جب بڑے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر نیچے فرق کیوں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب دوسروں سے دوستی تم نہیں کر پا رہے تو جو تم سے بڑے ہیں ان کی تو بطریقی اولا دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ جب عوام کو تمہیں اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، جب امام کے عقیدہ میں مقتدی مشرک ہو تو وہ بے غیرت ہوگا جو اس امام کے پیچھے چمٹا رہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس بنیاد پر میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، وہ شعر ہے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے۔ میں اس میں تبدیلی کر رہا ہوں، فکر رضا سے ہٹ کے جو دشمن سے داد لے، بے شک خواہ کوئی بھی ہٹے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو فکر رضا سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ بے شک ہمارے جوتے کی نوک پر بے شک فکر رضا سے ہٹ کے جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے۔ اعلی حضرت نے بڑی مشکل سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا تھا، اور وہ حسام الحرمین کتاب ہے جس نے فرق کیا تھا۔ آج اس کتاب کے بارے میں بھونکا جا رہا ہے اور اعلی حضرت کو معاذ اللہ ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک بندے کے عمل کی وجہ سے یہ سارا دروازہ کھلا۔ تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بے شک فکر رضا ہماری ریڈ لائن ہے۔ بے شک فیضان رضا، فیضان رضا، تعلیمات اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، جوانیاں لٹائیں گے مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ یہ جو مسجد بچانے کا نعرہ ہے، اس کی ضرورت تب ہی ہے جب فکر رضا ہے۔ بے شک اعلی حضرت کی تعلیمات ہیں۔ آج اتنے برائلر چوزے پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اعلی حضرت کیا، احمد رضا کون، ہم ہوتے ہیں۔ میں ایسے سارے شرق و غرب میں برائلر چوزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، حق ہے، بے شک خواہ کوئی چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، جو امام احمد رضا کی حسام الحرمین سے ٹکرائے گا وہ ہم سے وفا کی توقع نہ رکھے۔ بے شک اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کے مسلک کا تحفظ جب اعلی حضرت نے کیا، وہ یہ دور تھا جب استعمار پورے پنجے گاڑ چکا تھا اور فرقہ واریت، ابن عبد الوہاب اور اسماعیل دیلوی اور یہ ساری آگے گیم چل رہی تھی۔ تو اس وقت حق و باطل کے درمیان فیصلہ کیا اعلی حضرت نے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں تھا، یہ کسی ایک امام کی تعلیمات کو فکر رضا نہیں کہا جاتا، یہ قرآن و سنت کی تشریحات ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت ہے، یہ امام بخاری کا سوز ہے، یہ طحاوی اور ابن حمام کی حکمت ہے، یہ رومی، جامی، غزالی، اسقلانی سب کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ چونکہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے میدان میں وہ مرد کلندر اکیلا آ گیا تو پھر سب کی تعلیمات کو فکر رضا کہا جانے لگا۔ جب ایک جگہ جلسہ ہو رہا ہو
25 मुकर्रिर बद अकीदा लोगों के हों और एक दरमियान में हमारा हो, तो हमारे बंदे जो चंद सुनने गए होंगे उनकी क्या सूरत हाल होगी वहां पे, जब स्टेज उन लोगों का भरा हुआ है जो तुम्हारे आला हजरत के बारे में वो लफ्ज बोलते हैं जो कान सुन नहीं सकते, और जिनके नजदीक अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहने से निकाह टूट जाता है और तजदीद ईमान लाजिम है, और वहां एक हमारा घुस बैठे और कहे तुम भी सारे आ जाओ, तो वापस कैसे लौटेंगे आकर? कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा लेते। अपनी आइडेंटिटी, अपना तशख्खुस जो सुफ़ा वाला है वो बरकरार रखो और उस पे कायम रहो।